پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور ذکر کریں گے ارشد شریف شہید کا، شہید صحافت کا، اور جس طریقے کل انہیں رخصت کیا گیا، جو والہانہ محبت کا اظہار ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی جانب سے کیا گیا، وہ اپنے آپ میں ایک مثال تھا۔ اور کس کو پتا تھا کہ ارشد شریف صاحب اب ہم میں نہیں رہیں گے، اور ظاہر ہے اس وقت اس حوالے سے جو ان کے ساتھ ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس پر ایک کمیٹیز تو بن گئی ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، کیا انہیں اس کے جواب مل سکیں گے؟ پاکستان میں جتنی بھی ٹریجڈیز ہوئی ہیں اس کا کلوجر نہیں ملا، ہم ہیل نہیں کر سکے وہاں سے، اور اسی وجہ سے ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ انصاف ہو۔ اس کے علاوہ ذکر بھی ہوگا لانگ مارچ کا۔ آج تحریک انصاف کی لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا ہے لبرٹی سے۔ کیسا کراؤڈ تھا اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیا منزل ہے تحریک انصاف کی؟ اسلام آباد تو ان کی منزل ہے جانے کی، لیکن اچیو کیا کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب، علی محمد خان صاحب سابق وزیر مملکت سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ کار۔ سب سے پہلے علی صاحب آپ سے آغاز، اور پہلے ذکر کر لیتے ہیں ارشد شریف صاحب کا۔ ان کی شہادت پر ہمیں سیاست اور مصلحت سے بالاتر ہو کر انصاف کی بات کرنی چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، I'm sure آپ کا بھی یہی ہوگا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہید ارشد شریف کو، اور کیا اس ملک کے بیٹے نے اپنے شہید خاندان کی لاج رکھی ہے، اور کیا اس کی ماں ہے، اور جو ان کا حوصلہ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے قوم کو ایڈریس کیا۔ لیکن ایک چیز سن کے کلیجہ کٹ سا گیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے ملک کے باقی بیٹوں سے کیا درخواست کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کا جنازہ خوبصورت کرنا، اس پہ پھول نچھاور کرنا۔ 75 سال پہلے کیا ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں صدف عبد الجبار صاحبہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ احزاب میں آیت نمبر 70 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جو ڈرتے ہو اللہ سے، تم سچی کھری بات کیا کرو۔ تو اللہ کے حکم پہ عمل کیا ارشد شریف نے، اس نے قلم کی لاج رکھی، اور 22 کروڑ عوام اپنے ایک سچے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، حکومت ہے، ادارے ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، صحافی ہیں، جو بھی ہے۔ 22 کروڑ کا ایک بیٹا سچ بولنے کی پاداش میں 7 براعظم پار افریقہ میں رات کے اندھیرے میں پہاڑوں کے بیچ میں شہید کر دیا گیا۔ اگر کوئی غیرت والا ہو، جو کہ ہم ہیں الحمدللہ، اگر کسی کو احساس ہو یہ ہر گھر کا ارشد شریف شہید ہوا ہے، یہ آپ کا ارشد شریف شہید ہوا ہے، یہ میرا ارشد شریف شہید ہوا ہے، اس پہ ہم خوش نہ ہوں کہ میرا بیٹا عثمان زندہ ہے، اور آپ اس پہ خوش نہ ہوں کہ آپ کے بھائی کوئی جو بھی ہیں وہ زندہ ہیں، یہ میرا بیٹا میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا۔ تو ارشد شریف آپ جو کر گئے ہیں ینگ عمر میں، آپ اراؤنڈ 50 تھے، آپ وہ کر گئے جو بہت سے لوگ بہت سی زندگی میں وہ نہیں کر پاتے۔ اور ایک اور بات، اس ماں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا مائیں اس ملک میں اپنے بیٹوں کے جنازے دیکھنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ کیا ایک ان کا بیٹا بڑا بھائی جو ارشد شریف شہید کے تھے، ان کی شہادت کافی نہیں تھی جب ایک دن ان کے گھر سے 2 جنازے اٹھے تھے؟ ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے، جو ذمہ دار ہیں حفاظت کرنے کے، جو ذمہ دار ہیں حکومت کرنے کے، جو ذمہ دار ہیں سیاست کے، ہم جیسے لوگ، اور جو لکھاری ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، اور جو عوام ہیں، کہ کب تک اس طرح کے جنازے ہم اٹھاتے رہیں گے؟ بہت کم ایسا ہوا کہ ایک شہادت نے پاکستانیوں کو اتنا موو کیا۔ میں اگر اپنی زندہ تاریخ یاداشت میں یاد کروں تو کچھ لمحات ایسے تھے جب پورے ملک کا دل جو ہے وہ ہلا، اور پورا ملک جو ہے وہ خون کے آنسو رویا۔ اس میں ایک، جب بینظیر بھٹو 27 دسمبر کو شہید کی گئی، میں اپنے پہلے کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، اپنی جو میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک آرمی پبلک اسکول کا واقعہ، بہت روئے ہم۔
اور ایک ارشد شریف صاحب کا. ہم جب بچے تھے ضیاء الحق صاحب کا جہاز جب ہوا میں پھٹا تھا, جب ڈکٹیٹر تھے جو بھی تھے, لیکن پاکستان کا بہت بڑا لاس تھا وہ بھی, اس پہ بھی قوم بہت سوگوار تھی. اسلام آباد نے بالکل یہ جو جنازہ دیکھا ہے یہ ضیاء آپ نے صاحب کچھ کے بعد واقعات شاید یہ بہت بڑا جنازہ ہے. علی صاحب تو ہم آپ نے اس بتایا ایک بڑا بات لاس پہ ہے, آگاہ آپ نے کریں, واقعات بھی ہم گنتا. اس ایک بات پہ عہد کریں, ہم اس ایک بات پہ عہد کریں, جی میری بات سن لیں. ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ہم جذباتی قوم ہیں, ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم روتے ہیں, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. میں پاکستانیوں آپ کو کہہ رہا ہوں, ارشد شریف کو نہ ٹھیک ہے, بھولنا, بالکل آپ نے جب وجہ تک اس کے قاتلوں کو آپ کو کیفر پوائنٹ آ کردار گیا. تک نہ فیصل پہنچائیں, اور صاحب, جب تک اس کے قاتل جو ہیں فیصل صاحب, وہ ہوا میں الٹے نہ لٹکے نظر آئیں, جب تک وہ پھانسی نہ ٹھیک ہے, چڑھیں, اس کو خدارہ بھولنا نہیں فیصل ہے. صاحب میں کی طرف صافی چلتے برادری ہیں. کو بھی بالکل کہہ رہا ہوں, میں سب کو کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل کریم کنڈی صاحب, سر آپ کیا کہیں گے؟ ہم سب چاہتے ہیں اس کی تحقیقات ہو اور ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے, کیا امید رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلا پروگرام ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد اسٹوڈیو میں کر رہا ہوں. میرے ساتھ یہ اسٹوڈیو ہے, اس کے ساتھ اس پہ ہم نے کافی پروگرام کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ, اور بڑے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا, ہر اینکر کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے پروگرام کرنے کا, اور ان کا اپنا اسٹائل ہوتا تھا, اور ہماری بڑی نوک جھونک بھی چلتی رہتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت جو ہے اور ارشد شریف صاحب کی جو کمی ہے اس کا خلا جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ صحافت میں اتنی جلدی یا شاید ہی کوئی پور کر سکے. میں پہلے دن بھی رات کو ان کے گھر گیا, ان کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی تھی, آج بھی میں ان کے گھر گیا تھا, کل میں جنازے بھی موجود تھا. دیکھیں, میں علی محمد خان صاحب کی کچھ باتوں سے بالکل ایگری کروں گا. دیکھیں, ہمیں جو ہے ہماری قوم کو اور ہمیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کو نہیں بھولنا چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں. لیکن ہم سب کو کم از کم, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں, چاہے ہم جو بھی ہیں, ہمیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کو ایسا رنگ نہ دے دیں کہ وہ سیاست کی بھینٹ چڑھ جائیں. میں 2-3 دن پہلے ایک بہت ہی اپنے آپ کو ایک معتبر اینکر بھی کہتے ہیں, میڈیا کے دوست ہیں ہمارے, ہم پروگرام بھی یا ہمارا ساتھ, کیونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایک ایسا ہے, کیونکہ میں پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور آپ اینکر, ہمارا ایک تعلق ایسا ہے کہ ہم ہمیشہ پروگراموں میں آگے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی شاید فورن منسٹر نے کوئی لیٹر لکھا یو اے کی حکومت کو, اور ارشد شریف صاحب کو اس کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے اور یہ کیا جائے, اور ان کے بہت سے فالوورز ہیں. سپوز آپ کے فالوورز ہیں, اور آپ اگر ایک فیک نیوز یا میں ایک فیک نیوز چلاتا ہوں تو میں اپنے فالوورز کو کیا پیغام دے رہا ہوں؟ اس کی آ گئی نا آپ لوگوں کی جانب سے, اس کی دیکھیں, میں وضاحت آ گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنی سیاست کے لیے خدا نخواستہ ارشد شریف کو استعمال کروں, یا آپ اپنے سیاست سے بالکل بالا ٹی وی کے لیے ان مصلحت کو سے بھی استعمال کریں, ہم کہتے ہیں ہم سب کو اکٹھا ہو کر اس کے لیے ایک کاز کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر کسی کو بھی حق نہیں بنتا کہ وہ سیاست کرے یا فیک نیوز چلائے. ہم سب کو مل کر اس کی جو ہے انویسٹیگیشن میں جو ہے ہمیں جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون جو, اب تو میں مختلف لوگوں پہ شک کر سکتا ہوں, آپ مختلف پہ کریں گی, علی محمد خان صاحب مختلف پہ کریں گے, میرے بھائی کسی اور پہ کریں گے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ پراپر انویسٹیگیشن ہو, تاکہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم پتہ چلتا ہے کہ کیا. عامر ضیاء صاحب کی طرف چلتے ہیں. عامر ضیاء صاحب کلوجر کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے واقعات گنوا بھی دیے یہاں پر علی محمد خان نے, اور فیصل کریم کنڈی نے بھی گفتگو کی. کیسے ہمیں پتہ چلے کہ تحقیقات جو ہو رہی ہیں واقعی انصاف ہوگا, امید رکھیں؟ کیا تحفظات ہیں میڈیا فرٹرنیٹی کے اس وقت, کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں صدف, بات یہ ہے کہ پورا جو میڈیا برادری ہے, صحافیوں کی برادری ہے, بہت دکھی ہے. ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے, اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوا ہے کہ جس نے ہمیشہ پاکستان کے کاز کو چیمپئن کیا. میں کئی ایک دو پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ 4th اور 5th جنریشن وار کی جب بات ہوا کرتی تھی تو ارشد شریف صاحب جو تھے اس کے صف اول کے مجاہد تھے. انہوں نے پاکستان کا جس طرح سے کیس لڑا, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو, تو اس تمام چیزوں میں ارشد شریف صاحب جو تھے پیش رہا کرتے تھے. اور یہ پھر بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو محب وطن, جو کہ قوم پرست اور ایک کہتے ہیں جذباتی قسم کا قوم پرست شخص تھا, اس پر اس ملک کی زمین تنگ کر دی گئی, اور اس کو جو ہے پہلے نوکری سے اس نے ہاتھ دھوئے, اس کے بعد اس کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اس پہ بہت میرے خیال میں بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور حکومت وقت جو ہے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتی اس بات پہ کہ جب لوگ یہ سوال کریں گے کہ کس نے وہ حالات پیدا کیے اور کیا وجہ تھی
کہ جب یہ حزب اختلاف میں ہوتی ہیں جماعتیں تو بہت آزادی صحافت کی بات کرتی ہیں اور صحافیوں سے اور میڈیا ہاؤسز سے گہتی کی بات کرتی ہیں، لیکن جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کا رنگ ڈھنگ اسلوب جو ہے سب بدل جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ ان کو ارشد شریف کو اس ملک کو چھوڑ کر کیوں جانا پڑا، اور کیا مطلب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں پہ تشدد ہوا. ایک طویل تاریخ ہے. میں 90 سے صحافت میں 1990 سے مجھے یاد ہے، مجھے 99 بھی یاد ہے، نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، اس میں بڑا ایک میسو کریک ڈاؤن ہوا تھا. 2015 میں ہوا تھا اس کے اوپر میڈیا کے اوپر. تو وقتاً فوقتاً یہ جو جماعتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کی چیمپئن ہیں، انہوں نے کہتے ہیں نا پریس کو سٹائفل کرنے کی کوشش کی، اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی. اور ارشد شریف صاحب اب کہتے ہیں نا وہ نیو میڈیا کے صحافی تھے آج کے، جبکہ انگریز جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیا کی ہو گئی ہے، ہر گھر میں ہو گئی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ارشد شریف کا ماتم ہو رہا ہے ان کے جانے کا، تو ہر گھر میں ہونا ہے، کیونکہ وہ ٹی وی کے ذریعے ہمارے بیڈ رومز میں، ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہماری نشست گاہوں میں موجود تھے. تو اس لیے ان کا قلبی تعلق رہا ہے اور ہو گیا ہے ان لوگوں کا بھی جو ملے نہیں ہیں. میری آخری مرتبہ جو ارشد صاحب سے بات ہوئی وہ بڑی مختصر سی 11 ستمبر کو، جب وہ ہائیڈنگ میں ہی تھے، اس زمانے میں ملک سے باہر تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑے پر امید تھے. ان کو امید یہ تھی کہ جی 3-4 ماہ میں یہ جو پورے حالات ہیں بدل جائیں گے اور پاکستان ان کے لیے محفوظ ہو جائے گا. میں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا. ہم یہی سمجھتے تھے کہ جی ایک تھوڑا سا کہ وہ ہو گئی ہے، کہ ایک برا دور ہے، گزر جائے گا انشاءاللہ، اور ارشد واپس آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. ہاں لیکن پھر بدقسمتی آپ دیکھیں کہ وہ خواہش جو ہے بالکل پوری نہ ہو سکی، اور یہ اتنا بڑا لاس ہے. ان کی جیسے والدہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے عزیز و قارب، خصوصاً ان کے بچے، ان کی جو وہ ہیں بیگمات ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میرے خیال میں المیہ ہوا ہے. اور ماضی میں بس مجھے آخری بات کہنے تھے کہ ہماری جب بھی ہائی پروفائل مرڈر ہوئے ہیں کسی کا کلوجر نہیں ہوا، اور یہ کیونکہ قتل جو ہے کینیا میں ہوا ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے جوڈیشل کمیشن بنے ہیں، کتنے تحقیقات ہوئی ہیں، سب چیزیں ٹائیں فش ہو جاتی ہیں. ہم نے تو کبھی کسی ظالم کو جو ہے نہیں دیکھا کہ اس کو سزا ہوئی ہو. ہمارے یہاں تو قانون ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. ناظم چوکیوں کا کیس آپ کے سامنے ہے، شاہرخ جتوئی کا کیس آپ کے سامنے ہے. آپ نے بہت سارے مسائل کا بھی ذکر کیا جن سے وہ گزر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ان کی نوکری بھی چلی گئی، اور ظاہر ہے اب ہم خود کیا کہیں، ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے خود کہا کہ کس طریقے سے اے آر وائی نے بھرپور کوشش کی ان کا ساتھ دینے کی، اور اس کی تھوڑی بہت تو میں اس حد تک اپنے ہاتھ کہہ سکتی ہوں کہ مجھ پہ ایف آئی آر ہوئی جب مجھے کورٹ کچہری تھانوں کے چکر لگانے پڑے، تو جس طرح سے اے آر وائی نے میرا بھی ساتھ دیا، اور ورنہ یہ اس کے اخراجات اٹھانا، اس ایک پینک میں آ کے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا میرے بس میں نہیں تھا. یعنی کہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج سے آغاز ہوا ہے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا لبرٹی چوک سے، اور عوام کی تعداد ہم نے وہاں پر دیکھی، لیکن اس دفعہ ذرا حالات مختلف ہے. علی صاحب آپ سے سوال ہے، پچھلا جو آپ کا دھرنے لانگ مارچ رہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے لیے ریاستی حلقے ان میں نرم گوشہ نہیں ہے، تو بڑے سوالات ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تقسیم انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ جو بہاؤ کے مخالف آپ لوگوں نے تیر کے جانا ہے، آپ کہتے ہیں منزل کی طرف، تو کیسے کر پائیں گے یہ؟ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ہمارے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، اور چاہے ہمیں لوگ کچھ بھی کہیں. کل پریس کانفرنس بھی کی ہمارے 2 ذمہ دار لوگوں نے اداروں کے، تو چاہے وہ کچھ بھی کہیں، ہمیں اپنے ادارے سے، اپنے فوج سے پیار ہے. اور کیا خوبصورت بات کل عمران خان صاحب نے ہی کر دی رات کو، جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جواب میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج البتہ انہوں نے چند باتیں لانگ مارچ کے سٹارٹ میں کی، اور یہی کہا کہ مجھے احترام ہے اور میں ملک کے حفاظت کے لیے اور استحکام کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان کے خلاف کوئی بات نہ کروں. ظاہر ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا سینہ جو ہے وہ رازوں کا مدفن ہے، اور وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنے اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات کریں جس سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑے. بلکہ عمران خان تو وہ آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے. تو یہ بات تو فیصلہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب آخری آدمی ہوں گے پاکستان کو جن کی وجہ سے ملک کا استحکام یا اداروں کی عزت
یا ان کی سینکٹیٹی وہ کوشچن ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کے لاہور کے عوام کا۔ لاہور پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے اور لاہوریوں نے ملک بنایا ہے، ہم سب نے مل کے بنایا ہے، لیکن مینار پاکستان لاہور میں ہے۔ قرارداد لاہور جب پاس ہو رہی تھی، میرے دادا پیر محمد صاحب بھی ادھر تھے، کنڈی صاحب کے دادا پردادا بھی لازمن ہوں گے کیونکہ یہ بھی پرانے سیاسی خاندان ہیں۔ اور آج الحمدللہ لاہور کے پاس یہ اعزاز بھی ہے، لاہور کے پاس یہ اعزاز ہے کہ بنانے والا شہر بھی لاہور اور بچانے والا شہر بھی لاہور۔ تو لاہوریوں آپ کو سلام، جتنی بڑی تعداد میں آپ اپنے بہادر سپوت عمران خان کے لیے نکلے ہیں، آپ کو سلام ہے، سلام در سلام ہے۔ تیسری بات اور وہ یہ ہے پیمرا سے، حکومت سے، میرے بھائی کنڈی صاحب بیٹھے ہیں ان سے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہے اس آئی پیڈ میں آئین پاکستان پورا موجود ہے، تو آئین پاکستان اپنی پوری طاقت اور آب و تاب کے ساتھ ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی مارشل لاء نہیں ہے، کوئی منی مارشل لاء نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آرٹیکل 15، 16 اور 19 موجود ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ پروفیشن بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت پیمرا نے پابندی لگائی ہے کہ اے آر وائی یا باقی جتنے بھی چینل ہیں کوئی لائیو کوریج نہ دکھائے؟ یعنی کہ اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پورا لاہور اور پنجاب نکل رہا ہے، پورا پاکستان اس کی طرف گلوڈ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل سینکٹیوٹی کم ہوتی ہے۔ پیمرا نے کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت ہماری لائیو کوریج دیکھنے سے منع کیا ہے؟ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ کر کے عوام کی آنکھوں پہ پٹری باندھ لیں گے؟ ایسا نہیں ہو علی صاحب ذرا آپ کو کل دکھانا جو ہم پڑے پریس گا، کانفرنس پیمرا ہوئی کو ہے اپنا حکم واپس لینا پڑے گا۔ اچھا علی صاحب کل ایک کانفرنس ہوئی، اس میں بھی لانگ مارچ کے حوالے سے ذکر آیا، کیا کہنا تھا ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام آباد آنا، ایک لانگ مارچ کرنا یا اس میں لوگوں کا شامل ہونا، یہ سب کا جمہوری حق ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی پاکستان کو کوئی خطرہ ہے۔ آئینی طور پہ قانون کے مطابق لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، دیٹ شوڈ ناٹ وری اینی ون۔ حکومت کو کسی وقت ضرورت پڑی تو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری ون۔ پاکستان کا آئین اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتے ہیں، اور ان حقوق میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے، لہذا ہمیں کسی کے لانگ مارچ سے، دھرنے سے، احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے، کیا جواب دیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بند کمروں میں میں کوئی ڈیلز، میں نے ڈیل کیا کرنی تھی؟ میں کہیں ڈکی میں کہیں ملنے نہیں گیا تھا۔ ہماری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس ڈاکٹر عارف الوی کے، وہ بیچ میں تھے، اور میٹنگ کے اندر ایک چیز کہی گئی تھی جو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پاکستانی فوج آئین کے مطابق گورنمنٹ کا ادارہ ہے، گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں۔ اب اس میں اگر جواب دینا شروع کروں کئی چیزوں کے اوپر، وہ ڈائریکٹلی ہماری فوج پہ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی کسی قسم کا ان کو نقصان پہنچے۔ تو بند کمروں میں ملتے ہیں اور اگلے دن آ کر کچھ اور گفتگو کرتے ہیں۔ تضاد کی بات کی تھی، اس کے جواب میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ کنڈی صاحب ذرا آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، کل ڈی جی صاحب کہتے ہیں کہ جناب آئینی حق ہے، آئیں، آ کر آپ لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کوئی جھتا آئے گا اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا تو پھر ہم اسے روکیں گے۔ ذرا سن لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو، پھر آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ کسی جتھے کو جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور ایسا کرنے، ایسا سوچنے اور ایسی بری نیت سے آنے والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور انہیں ایسے انجام سے دوچار کیا جائے گا، کیونکہ جتھا کلچر اگر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت، کہاں کی۔ تو کنڈی صاحب جب پاکستان کا آئین اور ریاست بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آئینی حق ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیا رانا صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو اچھا ہے کہ میرے بھائی علی محمد صاحب نے بتایا کہ آئین پاکستان ہے، اس میں جو بھی آزادی جو ہے وہ ہر
پاکستانی کو آزادی ہے، جو بھی اس میں مختلف شک ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ آپ نے پریس کانفرنس بھی دکھائی، عمران خان صاحب کا جواب بھی دکھایا، سب کچھ دکھایا. دیکھیں آپ نے ران سولر صاحب کی بات بھی دکھائی. دیکھیں جب پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی نے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اب ماضی میں بھی لانگ مارچ ہوئے، بالکل ماضی میں لانگ مارچ ہوئے. پی ایم ایل این نے بھی کیا، غالباً جے وائی نے بھی کیا، انہوں نے یہاں پر دھرنا بھی دیا. H9 میں ان کو جگہ دی گئی، ایک روڈ کھولا گیا، ایک روڈ پہ وہ بیٹھے رہے. پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے کیا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہم نے دھرنا نہیں دیا تھا، میں اس کی پہ آ رہا ہوں. تو دھرنے کے دوران ایک روڈ کھولا، کوئی روزمرہ کی زندگی پہ افیکٹ نہیں ہوا، ایک روڈ کھلا ہوا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے بھی کیا. ہمارے جو پوائنٹس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت استعفیٰ دے یا عدم اعتماد کا سامنا کرے. اور پھر ہم جب اسلام آباد آ رہے تھے ہم نے کہا کہ ہم ڈی چوک پہ ایک پرامن جلسہ کریں گے، اس کے بعد ہم ڈسپرس ہو جائیں گے. ہم جب آئے ہم نے ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہم نے اسی دن عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی، ہم نے ایک پرامن جلسہ کیا اور ہم جو ہے وہاں سے ڈسپرس ہوئے اور ہم عدم اعتماد کی تحریک پہ جو ہے ہم نے کام شروع کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا جس طریقے سے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے، کچھ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں کے لوگوں نے ان کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے کہا کہ جی جلاؤ گہراؤ واٹ ایور. اور ماضی میں بھی اگر آپ پی ٹی آئی کا، لیکن خان صاحب، کنڈی صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے، پرامن ہوں گے، ریڈ زون نہیں جائیں گے. تو وہ ظاہر لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے، تو پھر کیوں آپ لوگوں کو میں ایک بات اس پہ آتا ہوں. ماضی میں بھی ایک دھرنا ہوا، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اس میں بھی اسٹیٹ بلڈنگز پہ حملے ہوئے، پولیس کے ایس پی کو بھی پٹوایا. ایک خاص مخصوص چینل شاید ان کے ساتھ کوئی اپنی وہ ہوگی، میں اس پہ ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. وہاں پر جس طریقے سے پتھراؤ کیا جاتا تھا کبھی بھی کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی جب ان کا دھرنا جب آ رہے تھے، لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے، ان کا 4 رکنی وفد، اسپیکر جو ہے وہ پرویز اشرف کے گھر جو ہے وہ آئے تھے، انہوں نے وہاں پر ڈائلاگس کیے، کامیاب نہیں ہو سکے، پھر سپریم کورٹ کا رستہ اختیار کیا. اب بھی کہہ رہے ہیں اگر پرامن ہوگا بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعت سے بات ان کو فیسیلیٹ کرے گی. اگر انہوں نے تو فیصل واڈا کو شو کاز دے دیا کہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور یہ تو پارٹی پالیسی کے خلاف ہے. ہم تو پرامن طور پہ آئیں گے، تو اس سے بھی آپ کی یقین دہانی، اطمینان نہیں ہو رہا. دیکھیں فیصل واڈا تو آپ دیکھیں ان کا اپنی پارٹی کے، میں فیصل واڈا پہ زیادہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کروں گا. فیصل واڈا تو پی ٹی آئی کا ہے. ابھی انہوں نے شو کاز دیے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے شو کاز دیے، اور غالباً شاید آئی ڈونٹ نو کہ پارٹی سے نکالیں گے، ان کے انٹرنل وہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پرامن مار بالکل انہوں نے دیکھیں 50 سے زیادہ اس وقت جلسے کیے ہیں، 4 صوبوں میں کیے ہیں جہاں پر ہماری حکومت ہے. سندھ میں ہم نے بھی وہاں پر ان کو فیسیلیٹ کیا، یہاں انہوں نے اسلام جدھر بھی کیے ہیں پرامن جلسے تھے. بالکل پرامن احتجاج جمہوری حق ہے ہر کسی کا. پرامن جو ہے جلسہ، جلوس، لانگ مارچ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتے ہیں. ہم یہ کب کس نے کہا ہے کہ بالکل اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جب ایک طرف سے آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پہ ریشن حکومت کے وزراء کا آتا ہے. جب ایک قسم کی ایسے غلط یا آپ کسی کو وہ کریں کہ جی مطلب ایک ہم پرووک کریں کہ جی ہم یہ کریں گے تو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے لاسٹ لائن کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا پریزیڈنسی کی میٹنگ کے متعلق کہ میں نے تصدیق کرتا ہوں، اس کی جو ہے تردید کرتا ہوں. لیکن کل انہوں نے مان لیا کہ جی اگر یہ چیز ہے، اگر میں کسی میٹنگ کرتا ہوں تو مجھے اوپنلی کہہ دینا چاہیے کہ جی میں نے میٹنگ کی اور پریزیڈنٹ تو ان کی پارٹی کا ہے، کوئی غیر شخص نہیں ہے. اس وقت گفتگو جاری ہے، وہ حتمی طور پہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ گفتگو نہیں، میٹنگ ہو چکی تھی صدف صاحبہ، پوری اسلام آباد میں پتا تھا. گفتگو کا حوالہ آپ کراچی میں بیٹھی ہیں، آپ کو زیادہ پتہ نہیں ہوگا، اسلام آباد میں سب کو پتا تھا. چلے اب تو مان لیا نا کنڈی صاحب. اچھی بات ہے. عامر ضیاء صاحب ذرا آج جو آغاز ہوا ہے لانگ مارچ کا، کہاں کیا دیکھتے ہیں، کیسا کراؤڈ تھا، کیا رسپانس تھا، اور ظاہر سوال یہی ہے اس لانگ مارچ کی منزل پہ پہنچ کے کیا اچیو کر پائیں گے؟ تو کیا ہاؤ وڈ یو رسپونڈ آج کے دن کے حوالے سے جو فرسٹ ڈے تھا؟ دیکھیں صرف مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ عوام تو نکلے ہیں ان کے ساتھ، ایک مقبول پارٹی ہے، عمران خان ایک مقبول رہنما ہے. لیکن جو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ جو کوششیں ہو رہی تھی بیک چینل، جس میں عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کی مزید اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا نتیجہ نہیں نکلا. یہ بڑی دکھ کی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا کہ اگر مسئلے سڑک پر حل ہوں تو یہ ملک کے لیے خوشائند بات نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں عمران خان مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے تھے، وہ بار بار جو کہتے ہیں نا کہ اس کی تاریخ نہیں دینے پہ تیار تھے، اور جب تک انہیں یقین نہیں ہوا کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا اس وقت تک انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا، نہ انہوں نے کوئی تاریخ دی. تو یہ میرے خیال میں بڑی مجبوری کا سودا ہے، اور اس مجبوری کے سودے میں ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو کنسرنز ہیں، لوگوں کو اندیشے ہیں کہ یقیناً لیڈرشپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی پرامن رہے. لیکن پاکستان جس طرح کا ملک ہے اور ہمیں جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے،
لوگوں میں انتہا پسندی کے حالات ہیں. ہم جانتے ہیں کہ لوگ بڑے دکھی ہیں مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں, ان پہ بڑے مسائل ہیں ان کے ساتھ نا, چنچلاہٹ کا شکار ہیں. ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں خدا نہ خواستہ خاتون بتائیں کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو کہ منفی ہو. تو اس لیے مطلب ایک اندیشہ رہتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے توڑ پھوڑ کرے گی, اور اپنے خمیر میں, اپنے ڈی این اے میں جو ہے اٹ از اے مڈل کلاس پارٹی, اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے, اربن, اس کا شہری علاقوں میں بہت سپورٹ ہے ان کی. تو یہ لوگ مارنے وارنے کا میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے, جس کے اوپر میں بھی رانا ثناء اللہ کی گفتگو سن رہا تھا, بڑی دھمکی آمیز تھی. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ چیزوں کو میٹیگیٹ کرے, مطلب ہے کہ جو تعداد ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ دھمکیاں دیں. تو میں توقع نہیں کرتا کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کے رہنما یا ان کی جماعت جو ہے خود جو ہے تشدد پہ اتریں گے یا وہ کوئی کہتے ہیں نا گھراؤ جلاؤ کریں گے. لیکن اگر یہ چیز حکومت کی طرف سے ہوئی سر بریک لیتے, اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس پر مزید بھی سوالات ہیں, ان کے جواب حاصل کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ابھی عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے, علی صاحب, کہ یہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اب ایک مجبور سا یہ ایک آپشن ہے, آئی ہوپ میں نے صحیح ورڈ یوز کیا ہو, اور جب آپ کے خلاف حکومت ایک بیانیہ بنا رہی ہے اور واضح پوزیشن آ گئی ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی, جس کی کل ہم پریس کانفرنس میں بھی ذکر ہو گیا کہ اس کو نتیجہ خیز نہیں رہی, تو اس غیر معمولی صورتحال میں آپ کے پاس وہ کون سا ایسا ترک کا پتہ ہے, کارڈ بچا ہے, جس کو کھیل کے آپ معاملات انتخاب کی طرف لے جائیں گے؟ کر لیں گے بات چیت ہمیشہ رہتی ہے. پولیٹیکل فورسز آپس میں باتیں کرتی ہیں, پولیٹیشنز کے دروازے گفتگو کے لیے کبھی بند نہیں ہوتے, اور ہمارا بھی بند نہیں ہے. اور بیک چینل کی آپ نے جو بات کی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوتی ہے. لیکن بہرحال لانگ مارچ ہمارا ایک مین آبجیکٹو تھا اور ایک مین ہمارا لینڈ مارک تھا, اور وہ ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا. اگر یہ بات نہیں کر رہے کل سر بتا دیا گیا کہ وہ بات چیت تو ہمیں نتیجہ خیز نہیں ہمیں ہوئی. ذرا اسلام آباد آپ آنے کہہ رہے دیں, ہیں ابھی بھی ایک ونڈو کھلی ہے, ایک پیسفل مارچ کو آنے دیں, وہاں بیٹھنے دیں. جب یہ لاکھوں پاکستانی آئیں گے تو اسلام آباد کو سننا پڑے گا, دل کے کانوں سے سننا پڑے گا. اور کیا مانگ رہی ہے یہ قوم, کیا مانگ رہی ہے یہ قوم, کیا کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کو نکال کے عمران خان کو بٹھاؤ؟ نہیں, یہ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ بس کریں, اب بہت ہو گیا. یہ جو امپورٹڈ ہائیبرڈ پلس رجیم بٹھائی گئی ہے, اس کے بس کا کام نہیں ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں, بند کمروں میں نہیں, رات کے اندھیرے میں نہیں, دن کی روشنی میں پاکستانیوں کو بیلٹ باکس سے فیصلہ کرنے دیں, بیلٹ پیپر سے فیصلہ کرنے دیں. ایک نیا الیکشن کال کریں تاکہ سب لوگ اپنے اپنے کام پہ لگیں. فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ہے ان پہ بھی جو غیر ضروری تنقید ہوتی ہے وہ بھی سلسلے بند ہوں. یہ سوشل میڈیا میں جو طوفان ہے وہ بھی ایک طرف ہو, ہر کوئی اپنے حلقے میں جائے, جماعتیں اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ عوام کے پاس جائیں. اور 5 سال میں 4 سال بعد الیکشن ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ مڈل میں بھی الیکشن کرتے ہیں, آپ کا آخری لیگ میں بھی الیکشن تو ہو سکتی ہے, بٹ یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ آپ کے ہی فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہو جائے گا اور بڑی کوئی خون خرابہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ آپ کی پارٹی سے اس طرح کے خدشات کے اظہار کر رہے ہیں, تو پرامن رہے اور آپ کے مطالبات بھی مان لیے جائیں, یہ ہوگا کیسے علی صاحب؟ میں نے آپ کو پہلے کہا, جہاں تک واڈا صاحب کی بات ہے, میں کنڈی صاحب بیٹھے ہیں, یہ گدڑ سنگھی ہمیں بھی بتا دیں. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. یہ اتنے مضبوط چینل اے آر وائی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کو لائیو دکھا سکیں. کیا گدڑ سنگھی تھی جو میرے چھوٹے بھائی فیصل صاحب کو آپ نے پی ٹی وی پہ لائیو دکھایا؟ کوئی خاص کرم نوازی ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ہوگا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جب پاکستانی عوام آئے گی, جب لاکھوں پاکستانی آئیں گے, جب ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہر جگہ الیکشن جیت رہی ہے, اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے, جمہوریت سے ملک چلانا ہے, تو جمہوری روایات کے مطابق عوام کو سننا پڑے گا. اور عوام کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ گھر جاؤ, الیکشن کراؤ گھر جاؤ, بس سمپل سی بات. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب, سر آپ جواب دینا چاہیں گے اس ساری صورتحال کا کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, فرض کریں, اور مطالبہ ان کا یہی ہے الیکشن کرا دیں, اس الیکشن کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کو رائٹ دیں, تو
کس طرح آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے جب یہ آئیں گے؟ کیا کریں گے پرامن طور پہ؟ چلے آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے تب آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں بچتی کہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو روکیں اگر یہ پرامن ہے تو۔ صدر صاحب، میرا سکس سینس کہتا ہے، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ یہ جو پنجاب کا جو بارڈر ہے ان کا، جہاں پر ان کا بارڈر ختم ہوتا ہے، یہ وہاں تک آئیں گے، وہاں سے آگے کوئی کسی مختلف ہمارے سیاستدانوں کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں، یہ وہ، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میرا اپنا میری مطلب ہے کہ ایک ناقص العقل رائے ہے کہ یہ اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات میرے بھائی نے کی ہے، اگر آپ نہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا، آرٹیکل 245 کا اطلاق ہوگا؟ میں کہوں گا یہ ادھر ہی بیٹھ کے کوئی، ہمارے پاس سیاستدانوں کے پاس بہت سے وجوہات، جیسے وکیل کے پاس ہوتے ہیں نا، بہت سے وجوہات ہوتے ہیں وہ کرنے کا۔ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ ہم تو ان کو کہتے تھے اگر آپ 2018 میں یہ بات کرتے اور آپ سلیکٹ ہو کر نہ آتے اور عوام کو وہی حق ملتا کہ جو آج آپ مانگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جس کو بھی مل جاتا ہے، چاہے وہ آپ کو تھا، ہمیں تھا، ہوتا، ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے۔ پہلے دن ہی ہم نے کہا تھا، پارلیمنٹ میں میرے پارٹی کے چیئرمین نے کھڑے ہو کر کہا تھا، اور 4 سال بعد ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو واقعی سلیکٹڈ تھا، کیونکہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، سب کچھ تو کوئی اور کر رہا تھا، میں تو صرف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس، جس کو انہوں نے یونیورسٹی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہاں پر آتا تھا، لیکچر سن کے واپس چلا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر یہ اس وقت کر دیتے تو آج یہی باتیں اس وقت کر 2018 میں کہ نہیں ہمیں آپ سلیکٹ نہ کریں، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ کہ کس کو حکومت دینی ہے۔ اور جہاں تک میرے بھائی نے بات کی، دیکھیں فیصل واڈ آپ کی پارٹی کا ہے، آپ کا گھر کا بیدی، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ علی محمد خان صاحب جب بھی پریس کانفرنس کریں مجھے بتائیں، میں بالکل ریکویسٹ کروں گا ان کی لائیو پریس کانفرنس دکھاؤں گا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا مہربانی فرمائیے میری ارینج نہ کریں۔ اچھا پھر آپ نے کر دیا وہی پھر آپ کی اچھا پھر دوسری بات میں بتاؤں کہ آپ کو جس چیز کا گلہ تھا کہ جی کیوں دکھایا، اس دن بھی ایئر وائی پہ ہماری پروگرام ریکارڈڈ تھا، 10 بجے فیصل واڈا ہی تھا، ہم تو نہیں تھے، وہی لائیو آ رہا تھا۔ اتنا پاورفل مطلب ہے کہ پھر اگر ہم بھی تو مطلب ہم بھی، ہمارا پروگرام بھی نہیں چلا فیصل واڈا، آپ نے بھی فیصل واڈا چلایا، ساری دنیا نے فیصل، ساری دنیا نے چلایا، ساری دنیا نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی حلف اٹھا رہے تھے تو انہیں نہیں دکھایا گیا تھا، تو وہ تو وہاں آ رہے تھے، تو غلط ہے۔ دیکھیں کنڈی صاحب سنیں جانے نہ میں بھائی جان میں بولوں، بھائی جان اب 2 منٹ مجھے بھی عرض کرنے دیں، آپ اتنا بول گئے، مجھے بھی تھوڑا عرض کرنے دیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ بڑے وہ ہیں، بالکل غلط ہوا ہے۔ آپ میرے فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں سر۔ میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں، پرویز الہی جو بھی ہیں وہ سی ایم پنجاب تھے، ان کا حلف دکھانا چاہیے تھا، غلط ہوا ہے، میں بالکل آپ کی شان میں بیٹھ گیا ہوں کہ ان کا حلف بالکل، وہ جو بھی ہے، چاہے میرے پارٹی کے مخالف ہیں چاہے جو بھی ہیں، ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس آف پنجاب، ان کا حلف دکھانا چاہیے تھا۔ غلط کیا ہے پی ٹی وی نے حلف نہیں دکھا کے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں لیکن اب جو ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، دھرنا دیں گے اور ڈیٹ دیں۔ کل فار ایگزامپل یہ دوبارہ الیکشن ہار جاتے ہیں، پھر دھرنا دیں گے کہ ہمیں دوبارہ آنے دیں، جب تک ہماری حکومت نہیں آتی ہم بیٹھے رہیں گے، یا کل کوئی جماعت بھی الیکشن ہار جاتی ہے، ایک لانگ مارچ اور دھرنا تو نمٹ لیں، وہ تو پھر دیکھا جائے گا، پہلے تو بعد میں دیکھا جائے گا، تاریخ دیں گے، اس کے اچھا بعد میں دیکھا جائے گا، مطلب ہے کہ پھر کوئی جماعت بھی آ جائے کہ ہم بیٹھے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں، ڈیٹ سڑکوں پہ دی جاتی ہے، ڈیٹ سڑکوں پہ نہیں دی جاتی۔ ہم بھی 4 سال الیکشن مانگ رہے تھے، نہیں دے رہے تھے، تو 1 سال یہ بھی کہہ دیں خیر۔ علی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ان سے گارنٹی لے لیں کہ پھر نتائج جو بھی ہوں گے پی ٹی آئی اس کو مانے گی انشاءاللہ۔ اکتوبر 2023 میں جو بھی الیکشن ہوں گے، ہر جماعت کو چاہیے کہ الیکشن کا رزلٹ مانے۔ علی صاحب ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ دیکھیں ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آتے ساتھ ہی آپ استعفے دے دیں، گھر چلے جائیں؟ آپ اگر لاکھوں پاکستانیوں کو جنرل وفیر کو برداشت کر سکتے ہیں تو کریں، ہم پورا سال بیٹھے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھے رہیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا کھائیں گے، اپنا پیئیں گے، اپنا اڑیں گے، آپ سے کوئی حد نہیں۔ ہاں بس ایک کام کیجیے گا، اس بار کوشش نہ کیجیے گا رانا صاحب کو یوز کرنے کی، کیونکہ اس بار پنجاب پولیس آپ کے لیے غنڈہ گردی نہیں کرے گی،